ایک اونٹ میرے آقا کو پسند آ گیا، یہ بھی حسن کی بات سنا رہا ہو، اونٹ پسند آیا، میرے آقا نے پوچھا کہ یہ اونٹ تم نے بیچنا ہے؟ اس نے بیچنا تھا یا نہ بیچنا تھا؟ آپ کے چہرے کو دیکھ کر کہتا ہے بیچنا ہے، ورنہ جو اپنے سفر پہ جا رہا ہو، اپنی ضرورت پہ جا رہا ہو، وہ کہاں بیچتا ہے اپنا مال؟ ہاں منڈی میں جو لے آئے وہ تو بیچنے کا سمجھ آتا ہے، لیکن جو سفر پہ ہو اس سے پوچھا جائے تو وہ کہے گا نہیں میں نے تو نہیں بیچنا، لیکن آپ کا چہرہ اتنا حسین تھا، جب پوچھا بیچنا ہے تو اس نے کہہ دیا ہاں بیچنا۔ اچھا پھر قیمت طے ہوئی، اتنی قیمت اتنی، ٹھیک ہے طے ہو گیا۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا میں کوئی لینے کی غرض سے نہیں آیا تھا، میں بھی سفر میں تھا، میرے پاس اس وقت قیمت نہیں ہے، لہٰذا تم مجھے اونٹ پکڑا دو، میں لے جاتا ہوں اور ٹائم مقرر کر لیتے ہیں، اس ٹائم پر میں اس کی قیمت بھی بھیج دوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کسی بات کے اندر بھی نہ نہیں کیا، ہاں ہی کرتے گئے، کیونکہ اتنا حسین جو تھا سودا کرنے والا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہمیں منظور ہے۔ آقا علیہ السلام نے اونٹ کو پکڑا اور چل دیے۔ جب اوجل ہو گئے تو پھر آپس میں وہ گفتگو کرنے لگے، وہ مومن نہ تھے، ایمان والے نہ تھے، آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ انہوں نے کہا یار تم بھی عجیب لوگ ہو کہ ایک سفر سے آنے والا شخص تھا، ہم اس کو جانتے ہی نہیں ہے کون ہے، کدھر کا رہنے والا ہے، کیا نام ہے، کس قبیلے سے تعلق رکھنے والا ہے، اور تم نے اس سے سودا بازی بھی کر لی، اور بڑی حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ادھار سودا کر لیا اور پوچھا ہی نہیں کہ تو کون ہے۔ حالانکہ ادھار کا جب سودا کیا جائے تو پھر اس کا پورا پتہ لکھا جاتا ہے کہ ہم اس سے وصول بھی کر سکے، تم نے سودا بھی کر دیا اور ادھار کا سودا کیا ہے اور کوئی تفصیل بھی نہ پوچھی، تم کیسے عجیب لوگ ہو۔ جب اس طرح کی باتیں کہنے لگے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا اونٹ وہ بھگا کے لے گیا ہو، جب یہ بات کہی تو ادھر جو ایک خیمہ لگا ہوا تھا، اس پڑاؤ ڈالنے والوں کی جو سردار تھا اس کی بیوی بیٹھی تھی، اس نے اندر سے آواز لگائی، اس نے کہا او آپس میں باتیں کرنے والے ہو خاموش ہو جاؤ، اگر وہ بندہ اونٹ کی قیمت نہیں لائے گا تو اس کی قیمت میں ادا کر دوں گا۔ جب یہ بات کہی تو حیران رہ گئے، بھئی ہمارے قافلے کی عورت، ہماری گھر والی، ہماری بیوی، ہم اس کو نہیں جانتے، یہ کیسے جانتی ہے؟ پھر کہا چلو پوچھ لیتے ہیں۔ پوچھا یہ کون تھا؟ تو جانتی ہے اس کو؟ اس کی ذمہ داری جو اٹھا رہی ہے تو جانتی ہے؟ کہتی ہے میں جانتی تو نہیں ہوں، زندگی میں پہلی بار دیکھا ہے، لیکن چہرہ اتنا حسین ہے کہ یہ کبھی دھوکہ دے ہی نہیں سکتا۔ چہرہ اتنا حسین و جمیل تھا کہ اس کی جو بات ہے وہ ہمیشہ سچ ہی ہے، وہ کبھی کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتا ہے۔ میں نے چہرے کو دیکھ کر میں نے یہ کہہ دیا ہے اگر وہ آپ کے اونٹ کی قیمت نہیں لائے گا تو میں ہی ادا کر دوں گی۔ جب ذمہ داری اٹھ گئی تو پھر کہنے لگے اچھا یار یہ تو بتاؤ جب ہم سودا کر رہے تھے تو کسی بندے نے یہ خیال کیوں نہیں دلوایا کہ بھئی ان سے نام تو پوچھ لیں، ان سے نسب تو پوچھ لیں، ان کا شہر تو پوچھ لیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ یار تھا ہی ایسا، جب ہمارے درمیان آیا وہ کلام کرتا تھا تو ان کے دانتوں مبارک سے روشنی اور نور نکلتا تھا، ہم تو اسی کو دیکھتے رہ گئے، ہمیں تو اپنی بات یاد بھی نہ آئی۔ اور کسی نے کہا کہ جب آپ ہنستے تھے اذا ضاحک یتلالأ فی الجدر، جب آپ ہنستے تھے آپ کے منہ مبارک سے جو نور نکلتا تھا وہ اتنا نور تھا کہ یہ مٹی کی دیواریں بھی روشن ہو جایا کرتی تھی۔ فرماتے ہیں جب وہ ہنستا تھا وہ نور نکلتا تو یہ سامنے والے درخت بھی روشن ہو گئے، ہم تو یہ منظر ہی دیکھتے رہ گئے، ہمیں تو بات بھی یاد نہ آئی۔ اللہ تو یہ میرے آقا علیہ السلام کا حسن ہے کہ جس نے دیکھا وہ فدا ہو گیا۔ اور پھر اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے آپ نے بھی کمال کر دیا، آپ تو کرتے ہی کمال ہیں ہر کلام کے اندر۔ آپ نے فرمایا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، ترجمہ بھی کروں گا انشاءاللہ پریشان نہیں ہونا۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، تیرے نام پہ سر کٹاتے ہیں مردان عرب۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا مصر کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر عورتوں نے اپنی انگلیاں بھی کاٹ دی اور ان کو پتہ ہی نہ چلا۔
اتنے حسین اور جمیل نبی تھے وہ، لیکن فرماتے ہیں میرے آقا کا حسن تو دیکھو کہ ادھر عورتوں نے انگلیاں کاٹ دی پتہ ہی نہ چلا، ادھر میرے آقا کے نام پہ عرب والے مردوں نے اپنے سر کٹا دیے پھر بھی ان کو پتہ نہ چلا۔ اور یہ جو شاعر ہوتے ہیں نا بڑے کمال کے ہوتے ہیں، یہ اپنے شعر و شاعری کے اندر بڑی بڑی باتیں بیان کرتے ہیں، اگرچہ یہ 2 ہی شعر ہیں لیکن اس کے اندر انہوں نے کمال کر دیا۔ تھوڑی سی تفصیل عرض کروں گا، یہ تقابل ہوتا ہے، تقابل شعروں کے اندر، وہ ذرا سمجھیں۔ تقابل یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے جب آپ کے حسن کو بیان کرنا چاہا تو ایک حسن کے ساتھ ان کو مقابلہ دیا۔ ادھر ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، ادھر ہیں ہمارے آقا علیہ السلام۔ جب تقابل دیا تو کیا فرمایا کہ حسن یوسف پہ، ادھر ہے حسن یوسف سامنے تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن سامنے تھا، دیکھنے والے دیکھ رہے تھے، اور اس کے مقابلے میں آپ نے کیا فرمایا؟ تیرے نام پہ۔ میرے آقا کا حسن سامنے نہ تھا بلکہ صرف نام تھا۔ یہ تقابل ذرا دیکھیں۔ پھر فرمایا حسن یوسف پہ کٹی، یہ کٹی ہے ماضی کا صیغہ جس کا ہم ترجمہ ماضی والا کر رہے ہیں، کٹی یعنی آپ کے حسن پہ انگلیاں کٹی، بس بعد میں کچھ نہیں ہوا۔ اور ادھر تقابل کیا ہے؟ تیرے نام پہ سر کٹاتے ہیں، ادھر انگلیاں ہیں ادھر سر ہے، ادھر ماضی ہے ادھر مضارع ہے، کہ حسن یوسف پہ انگلیاں کٹ گئی، بس فیصلہ ہو چکا۔ لیکن میرے آقا کا حسن اتنا ہے، آپ کے حسن کو دیکھ کر نہیں، آپ کے نام کو سن کر یہ غلامان مصطفیٰ ایک دفعہ نہیں بلکہ قیامت تک اپنے سر کٹواتے رہیں گے۔ تیرے نام پہ سر کٹاتے ہیں۔ اچھا یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلو آپ نے لبیک کا نعرہ لگا دیا تو تھوڑی سی میں بات ادھر بھی بیان کر دوں۔ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، ان کی نگاہ بڑی دور تک جاتی ہے۔ یہ نعرہ کس نے ہمیں لگوایا؟ امیر المجاہدین نے۔ اور لگوانے کا طریقہ کیا بتلایا؟ 3 دفعہ لبیک کہو اور 4تھی مرتبہ یا رسول اللہ کہنا۔ اور لبیک کا معنی علماء نے بیان کر دیا، آپ نے سن لیا، آپ کو آ گیا۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میں حاضر ہوں۔ اور یہ مخفف ہے الب لک البابن کا، جس کا معنی ہوتا ہے میں بار بار حاضر ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کے اندر بھی یہ پایا جا رہا ہے کہ میں بار بار حاضر ہوں، لیکن تم زبان سے کہہ دو 3 مرتبہ یا رسول اللہ، میں 1 بار نہیں 3 بار حاضر ہوں۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، کیا مطلب ہے؟ یا رسول اللہ میں 3 بار حاضر ہوں۔ اور اس کا ترجمہ اس طرح بھی کیا جاتا ہے، یا رسول اللہ اگر تیری عزت اور ناموس کی خاطر میرے پیسے کی ضرورت ہے تو میرا پیسہ بھی حاضر، اگر تیری عزت اور ناموس کی خاطر میری رشتہ داریاں، اولاد، ماں باپ، رشتہ دار، یہ اگر ان کی ضرورت ہے تو یہ بھی حاضر ہیں، اگر آخر میں تیری عزت اور ناموس کے لیے میری جان کی ضرورت ہے تو یہ بھی حاضر ہے۔ اس لیے فرمایا 3 دفعہ یہ لگا کے بتا دینا ہے کہ ہم سچے عاشق رسول ہیں، جب آقا کی عزت کو ہماری جان کی ضرورت ہے تو وہ بھی حاضر۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کرو تیرے نام پہ جاں فدا، 1 جاں نہیں 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے نہیں جی برا، کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اردو کی سمجھ آ جاتی ہے یا اس کا بھی بتا دوں؟ جی آپ نے کیا فرمایا؟ کرو تیرے نام پہ جاں فدا۔ وہی بات ہے، آقا علیہ السلام کی ذات سامنے نہیں ہے، آپ اس دنیا سے ظاہری پردہ فرما گئے۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ تو اللہ کے محبوب ہیں، آپ کو اللہ نے وہ شان اور عظمتیں دی ہیں کہ ہم آپ کے نام پہ بھی قربان ہونے والے ہیں۔ فرمایا تیرے نام پہ جاں فدا کروں۔ پھر عرض کیا کہ 1 جان نہیں، اتنا بڑا شان اور عظمت والا محبوب ہو اور 1 جان؟ فرمایا نہیں 2 جہاں فدا، یہ دنیا بھی آخرت بھی سارا اٹھا کر محبوب کے قدموں پہ قربان کر دو، اتنا بڑا عاشق رسول۔ اور پھر سوچا کہ 2 جہاں سے بھی جی نہیں بھرا، دل ابھی تک ٹھنڈا نہیں ہوا، اپنی جان بھی قربان کر دو، ساری کائنات بھی قربان کر دو، پھر بھی جی نہیں بھرا، اب کیا کروں؟ میرے پاس کروڑوں جہاں نہیں، اگر کروڑوں جہاں ہوتے تو وہ بھی محبوب کے قدموں پہ قربان کر دیتا۔
تو اس لیے اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں اگشت زنا، تیرے نام پہ سر کٹاتے ہیں مردان عرب۔ تقابل دیکھیں، ادھر ہے حسن یوسف سامنے، ادھر حسن مصطفیٰ سامنے نہیں، نام مصطفیٰ ہے۔ ادھر کٹی، ادھر ہے کٹاتے ہیں، ادھر ہے کٹنے والی انگلیاں، ادھر ہیں کٹنے والے سر، ادھر ہیں کٹانے والیاں عورتیں، ادھر ہیں کٹانے والے مرد۔ اس کے اندر بھی کمال کی بات ہے، کیونکہ جب عورت کو کسی کام پہ لگانا ہو تو اتنا مشکل نہیں ہے، جلدی لگ جاتی ہے، مگر مرد کو کسی کام پہ لگانے کے لیے بڑی کوشش کرنی پڑتی ہے، وہ اتنا جلدی نہیں جھکتا ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ ادھر مصر کی عورتیں تھی، انہوں نے کاٹ دی ہے، جلدی وہ چلی گئی۔ فرمایا یہ جو عرب والے لوگ تھے یہ سوچتے رہے کہ کیا کرنا ہے، سوچنے کے بعد فیصلہ کر دیا یہ انگلیاں کٹانے والا حسن نہیں ہے، یہ تو سر کٹانے والا حسن ہے، سر کٹاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا مردان عرب۔ اب کچھ لوگ یہ شعر و شاعری کے اندر تبدیلی بھی کرتے رہتے ہیں، میری عرض یہ ہے کہ جس نے لکھا اس نے سوچ کر لکھا، ہماری سوچ کی ضرورت نہیں ہے ادھر۔ وہ کہتے ہیں مردان عرب کے بجائے اگر کیا کہا جاتا، بھائی سارے دنیا کے مرد سر کٹاتے ہیں، اگر یہ لفظ کہتا تو پھر بہتر ہوتا۔ میں نے کہا اعلیٰ حضرت اور ہماری سوچ یہ کہاں سے کہا؟ انہوں نے جب یہ کہہ دیا بھائی مردان عرب، اور یہ دیکھیں تقابل میں آ رہا ہے، ادھر ہے مصر ادھر ہے عرب، یہ زمین کا بھی فرق ہوتا ہے، جو مصر کی زمین ہے وہ نرم زمین ہے، جو عرب کی زمین ہے وہ سخت زمین ہے، اور زمین کا اثر انسانوں میں ہوتا ہے۔ اگر نرم زمین کے رہنے والے لوگ ہیں تو وہ نرم ہوں گے، اگر سخت زمین میں رہنے والے لوگ ہیں تو وہ سخت ہوں گے۔ جب یہ فرما دیا کہ مصر کے نرم لوگ انہوں نے انگلیاں کٹا دی ہیں، یہ جو عرب کے سخت لوگ تھے انہوں نے اپنے سر کٹا دیے ہیں۔ فرمایا جب سخت لوگوں نے سر کٹا دیے تو نرم لوگ بھی خود بخود کٹا لیں گے۔ کائنات میں جتنے بھی علاقے ہیں ان سب سے زیادہ سخت ترین عرب کا علاقہ ہے۔ جب ان کو شمار کر دیا کہ عرب والے جو سخت ترین لوگ تھے وہ بھی موم بتی ہو کر میرے آقا پہ قربان ہو گئے، تو ہم جو عجم والے لوگ ہیں ہم اپنے آقا پہ کیسے قربان نہیں ہوں گے؟ اور اس بات کو آپ نے دیکھا بھی ہے، چند سال پہلے غازی ملت غازی ممتاز حسین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے جب اپنے آقا علیہ السلام کے نام پر قربانی کرنے کی باری آئی ہے تو آپ کو زبردستی نہیں بلکہ یہ کہا آپ کو لٹکانا ہے، تو آپ نے چوم کر اپنے گلے میں ڈال دیا۔ فرمایا اس سے بڑی سعادت کوئی ہو سکتی ہے کہ اپنے آقا کے نام پہ قربان ہو جائیں؟ اسی بات کو بیان کر گئے۔ اب دیکھیں ہمارے دور میں آقا علیہ السلام ظاہری طور پہ موجود نہیں ہے کہ ہم نے حسن دیکھا ہو، بلکہ آپ کا نام ہے، اسی نام کو سن کر ہم قربان ہو رہے ہیں۔ اور چند دن پہلے آقا علیہ السلام کی عزت اور ناموس کے لیے دھرنے بھی ہوئے، اور ادھر آپ دیکھ رہے تھے سیدھی گولیاں چل رہی تھیں۔ اتنا پاگل کوئی بھی نہیں ہے کہ اپنی جان دے دے، بلکہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آقا سے سچی محبت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ تو ایک جان ہے، اگر ہزاروں جانیں بھی ہوں تو پھر بھی اپنے آقا کے نام پہ قربان کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا ہے جو کچھ بیان کیا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور خالق کائنات اپنے پیارے محبوب علیہ السلام سے سچی محبت اور سچا عشق عطا فرمائے۔